نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق میں نماز کے متعلق چند بہت ہی اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے تمہیداً یہ 3-4 مسئلے سن لیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 5 نمازوں اور جمعہ کی نماز اور خطبے کی طرف لوگوں کو مجتمع ہونے کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ بلانے کا نام اذان ہے۔ نماز عید، نماز جنازہ، نماز استسقاء، نماز تراویح، نماز وتر اور تہجد وغیرہ کے لیے اذان کے ذریعے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا۔ البتہ نومولود بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا مسنون ہے۔ آگے مسئلہ ہے کہ جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنا ہر عاقل بالغ غیر معذور مرد پر واجب ہے۔ اپنے اپنے وقت میں باجماعت نماز پڑھنا کامل ہے اور اکیلی نماز میں کمال نہیں۔ آگے مسئلہ ہے نماز پڑھانے والا عالم باعمل ہو، صحیح پڑھنے والا ہو اور نماز کے مسائل سے بخوبی واقف ہو، اور نماز اتنی لمبی نہ کرے جس سے مقتدی تنگ آ جائیں، رکوع و سجود لمبے نہ کرے۔ جب اکیلے نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی قرات کرے، اور رکوع سجود بھی جس قدر چاہے لمبے کرتا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ آگے مسئلہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو بعد میں آنے والا شخص اسی حالت میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے جس میں امام ہو۔ نئے آنے والے مقتدی نے اگر امام کو رکوع میں پایا تو کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہے اور رکوع میں مل جائے۔ اگر رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ پیٹھ مل جائے تو وہ رکعت شمار ہو جائے گی، اور اگر امام کو سجدے میں پایا تو کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے اور سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں شامل ہو جائے، مگر وہ رکعت شمار نہ ہوگی۔ اگر امام رکوع میں ہو اور مقتدی تکبیر کھڑے ہونے کی حالت میں نہ کہے، جھکتے جھکتے رکوع میں چلا جائے تو وہ رکعت شمار نہ ہوگی۔ آگے مسئلہ صرف ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، 2 یا زیادہ مقتدی ہوں تو امام آگے کھڑا ہو اور مقتدی پیچھے مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے، صفیں بالکل سیدھی ہوں، بچے پیچھے کھڑے ہوں۔ بڑے آدمیوں کو صفوں میں بچوں کا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ بڑے آدمی جو ہیں ان کی صفوں میں بچوں کا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اگر عورتیں بھی ہوں تو ان کی صف بچوں کے بعد ہو۔ مسئلہ ہے آگے مسجد کا امام معین باہر سے آنے والے مہمان سے زیادہ حقدار ہے، اگرچہ یہ مہمان اس امام معین سے زیادہ افضل ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ ہے آگے مبتدع بدعتی آدمی فاسق
गुनाह कबीरा करने वाला, जाहिल और एहतियात न करने वाले अंधे के पीछे नमाज मकरूह है। आगे मसला, 15 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे के पीछे नमाज फ़र्ज पढ़ना जायज़ है, तरावीह और वितर नहीं। आगे मसला, सिर्री नमाज में सिर्रन पढ़ने का मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान से हुरूफ की अदायगी इस तरह करे कि उसके अपने कान किसी माने के बगैर सुन ले। और जारी नमाज में जहरन पढ़ने का मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान से हुरूफ की अदायगी इस तरह करे कि कम अज़ कम उसके साथ वाला शख्स सुन ले, और अगर उसकी आवाज़ दूसरों ने भी सुन ली तो जहर का बड़ा दर्जा हुआ। और इमाम के लिए जारी नमाज में ज़रूरी नहीं कि उसकी किरात दूर के मुक्तदी भी सुने, हर मुक्तदी के लिए सुनना ज़रूरी नहीं है।